جس کا باپ یاسمین راشد سے ہار گیا ہو اور اس نے اپنے باپ کی تصویر جو ہے وہ 10 کلو آٹے کے اوپر جو ہے وہ لگا دی ہو نگاہ بان کر کے، میں اسے قوم کی بیٹی نہیں مانوں گا۔ میں اسے یہ پیغام دوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ جب تم نے 10 کلو آٹے کے اوپر نواز شریف کی تصویر، جو سرٹیفائیڈ چور تھا، چور ہے اور چور رہے گا جب تک لندن کی پراپرٹیز نہیں بکیں گی، تو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو سوئی گیس کا بل جو اس وقت پاکستانی قوم پر ایٹم بم کی صورت میں آیا ہے اور آ رہا ہے اور آنا ہے، اس بل کے اوپر بھی نواز شریف کی تصویر چھاپنی چاہیے، اور بجلی کا بل جو اس وقت قوم کے اوپر بجلی جو ہے وہ لگ چکی ہے، وہ اس بل کے اوپر بھی نواز شریف کی تصویر آنی چاہیے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ یہ لیون پلین فیلڈ ہے۔ پھر تم نے آٹے کے اوپر بھی اگر لگا دیا تو کوئی بات نہیں، ان بلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ نواز شریف کی تصویر لگنی چاہیے، اور قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا نگہبان جو ہے وہ ہمارا چور ہے، جس نے اپنے شہر کو، اپنے گھر کو تو آباد کیا ہے، اپنے ملک کو برباد کیا ہے۔ رزلٹ جو آتے تھے وہ فارم 45 پہ آتے تھے، فارم 45 والے دھکے کھا رہے ہیں اپنے فارم 45 اٹھا کے، اور جو رزلٹ اناؤنس کیے گئے فارم 47 جو ہے وہ بنا دیے گئے، اور بازی جو ہے وہ پلٹ دی گئی۔ لیکن پاکستانی قوم نے نہ ہار مانی ہے، نہ شکست مانی ہے، نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ جھجکے ہیں۔ ہم اپنا حق لیں گے، اور اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ ہم اس نظام کے خلاف کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے جب تک جن کا حق ہے ان کو نہیں مل جاتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ حق والا اس وقت جیل میں، اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، تو کیسے میں جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ جاؤں؟ میں پاکستان کے پرامن شہری ہونے کے ناطے سے جد و جہد کرتا رہوں گا جب تک پاکستان کو ان کا حق نہیں مل سکتا۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عمار حیدر کا سلام پہنچے، لبرٹی کے اندر موجود ہے۔ کوئی بہت بڑا مارچ نہیں ہے، چند لوگ، مخصوص لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن نظریے کے اوپر قائم جو ہوتے ہیں نا، وہ چند ہوتے ہیں، لیکن وہ سب پہ بھاری ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ایک کوٹ لکھ کر لے کر آئے ہیں، کسی کی بیوی کی عدت پر نظر رکھنے والوں کا حل غیرت کی ویکسین ہے، اور یہ بہت عمدہ اور بہت کمال جملہ ہے۔ سر کیا کہیں گے، کیونکہ ایک خاتون کو بھی وزارت اعلیٰ مل چکی ہے، لیکن باقی لوگوں کی خواتین کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی کر کے ان کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، اور کئی ماہ سے جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالم لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس قدر ظلم دیا اور اس کا انہیں کیا بدلہ لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے اندر جس طرح کی ظلم کی آندھی چل رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے جو ارباب اختیار ہیں یا طاقت کے اس وقت اپنے آپ کو منبع سمجھتے ہیں، وہ بدلنے کا سوچ بھی نہیں رہے، کیونکہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں پڑ رہا۔ ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو جو ہے وہ انہوں نے گھر میں سنبھالا ہوا ہے، اور پاکستان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو ہیں وہ اس وقت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں اور بے گناہ کر رہی ہیں، جن کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی ظلم ان کے اوپر ایسا نہیں ہے جو روانہ رکھا گیا ہو۔ اور پھر یہاں تک کہ پاکستان کے اندر نکاح جیسے مقدس رشتے کو بھی اس وقت جو ہے وہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت لگی، اس نے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور انشاءاللہ آنے والے وزیر اعظم، اس کی اہلیہ کی عدت کے اوپر سوال اٹھا کے اور اس کا نکاح جو ہے وہ ختم کر کے پاکستان کے قانون کو نہیں، اسلام کے قانون کو بھی جو شرمندہ کر دیا ہے اور اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں عورتوں کا دن ہے، تو اس کے حوالے سے ہم یہاں پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اور پاکستان کی نام نہاد پپڑ حکومت کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں یا سلیکٹ ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے قرب و جوار کے اندر بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر آج بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، جن کے بچے گھروں کے اندر رو رہے ہیں، لیکن تمہارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں۔ وہ شاید پاکستان کی نہیں، شاید وہ انڈیا کی خواتین ہوں یا کشمیر سے آئی ہوئی خواتین ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ظلم کی انتہا جو ہے اس کو ختم کر دو۔ پاکستان کے عوام آپ سے جو ہے وہ انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ اس وقت عدلیہ ہماری جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ کہیں سے شاید پیسوں کی بھنک پڑ جائے گی تو وہ فیصلہ بدل دیں گے۔ اگر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی دل ہو یا انصاف ہو تو وہ فی الفور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو خواتین اس وقت جیلوں کے اندر قید ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے۔ سر قوم کی بیٹی وزارت اعلیٰ پہ، باقی قوم کی بیٹی نہیں ہیں؟ اچھا، مزے کی بات یہ کہ وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے نا، وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ شہباز شریف کی بھتیجی ہے۔ اگر قوم کی بیٹی ہوتی تو وہ سوچتی یاسمین راشد کی، قوم کی بیٹی ہوتی تو وہ سوچتی صنم جاوید کی، قوم کی بیٹی ہوتی تو وہ سوچتی عالیہ حمزہ کی یا دیگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی۔ یہ تو بیسیکلی جو ہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور لندن کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو کیسے آپ پاکستان کی بیٹی کہہ رہے ہیں؟ جس کا باپ یاسمین راشد سے ہار گیا ہو اور اس نے اپنے باپ کی تصویر جو ہے وہ 10 کلو آٹے کے اوپر جو ہے وہ لگا دی ہو نگاہ بان کر کے، میں اسے قوم کی
की बेटी नहीं मानूंगा। मैं उसे ये पैगाम दूंगा आपके चैनल की वसातत से कि जब तुमने 10 किलो आटे के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर, जो सर्टिफाइड चोर था, चोर है और चोर रहेगा जब तक लंदन की प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, जब तक जो है वो जाती उमरा को भेंट के तुमने कौमी खजाने के अंदर दाखिल नहीं करना, तब तक ये चोर रहेंगी आले शरीफ। तो मैं ये मशवरा देना चाहता हूं कि जो सुई गैस का बिल जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम पर एटम बम की सूरत में आया है और आ रहा है और आना है, उस बिल के ऊपर भी नवाज शरीफ की तस्वीर छापनी चाहिए। और बिजली का बिल जो इस वक्त कौम के ऊपर बिजली जो है वो लग चुकी है, वो उस बिल के ऊपर भी नवाज शरीफ की तस्वीर आनी चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा कि ये लेवन प्लेइंग फील्ड है। फिर तुमने आटे के ऊपर भी अगर लगा दिया तो कोई बात नहीं, इन बिलों के ऊपर भी जो है वो नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए और कौम को पता चलना चाहिए कि हमारा निगहबान जो है वो हमारा चोर है, जिसने अपने शहर को, अपने घर को तो आबाद किया है, अपने मुल्क को बर्बाद किया है। सर, हमने देखा कि 8 फरवरी को ये तवक्को की जा रही थी कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक नई हुकूमत आएगी और लोगों के मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखा गया मैंडेट चोरी कर लिया गया लोगों का और हुकूमतें अपनी मर्ज़ी की लाके बिठा दी गई हैं। आप असल में 5 साल की हुकूमत की बात करते हैं, यहाँ लोगों की 76 साल हुकूमत ख़तरे में है। तो उन्होंने अपनी 76 साल हुकूमत बचाने के लिए जो है 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसको 9 फरवरी के अंदर रिग कर दिया, बदल दिया, बिल्कुल पाकिस्तान के निज़ाम को ही तब्दील कर दिया। पहले रिज़ल्ट जो आते थे वो फार्म 45 पे आते थे, फार्म 45 वाले धक्के खा रहे हैं अपने फार्म 45 उठा के, और जो रिज़ल्ट अनाउंस किए गए फार्म 47 जो है वो बना दिए गए और बाजी जो है वो पलट दी गई। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने ना हार मानी है, ना शिकस्त मानी है, ना पीछे हटे हैं, ना डरे हैं, ना झिझके हैं। हम अपना हक लेंगे और उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। हम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक जिनका हक है उनको नहीं मिल जाता, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें यह हुक्म देता है कि जिसका हक है उसको दिया जाए। हक वाला इस वक्त जेल में, अडियाला जेल के अंदर बंद है, तो कैसे मैं जो है वो घर के अंदर बैठ जाऊं? मैं पाकिस्तान के पुरअमन शहरी होने के नाते से जिद्दोजहद करता रहूंगा जब तक पाकिस्तान को उनका हक नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया जी। वो इकबाल साहब कहा करते थे कि दी अज़ानें यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जजती थी जहाँ दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, और तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का। इजाज़त दीजिए मार्को इसी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।